الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس گزشتہ شب الرحمن کے سلسلے میں شروع ہوا تھا اور مختلف تفاسیر کے اور مختلف اکابرین اور ہمارے مفسرین کے اور اہل علم اور اہل رائے کے ہم نے اس میں بہت سارے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر میں بہت سارے لوگوں کا نام لے لیا کہ الرحمن کا کیا اسماء گرامی میں ایسا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو اس نام سے پکارنا جو ہے وہ کفر ہے اور گناہ ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے اللہ ذات اسم، یہ اللہ تعالیٰ کا ذات کا ہے، جس میں کسی صفات کا نہیں ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذات کا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ذات سے شروع ہوئی بات، جو وہ ذات جس کو کسی نے نہ بنایا ہے، نہ اس کا مثل ہے، نہ اس کا مثال ہے، نہ اس کا، جو کہ اس اپنی ذات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ ایک خزانہ تھا، انہوں نے ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کے لیے فائدہ رحمت کی وجہ سے اپنے ذات کو ظاہر کر دیا لوگوں کو۔ تو اس کا ذات کا نام کیا تھا؟ اللہ، جس سے نہ کوئی پیدا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ ہے، نہ اس کا کوئی وجود ہے، نہ اس کا کوئی اس طرح کا ہے کہ جس طرح سے ہمارے تمام چیزیں جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ تمام حادث ہے، اس کی پیدا کردہ ہے، اور یہ تمام کے تمام جو ہمیں دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بینا ہے، میں اور آپ بھی بینا ہے، میں بھی سنتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سنتا ہے، یہ صفت میرے اندر بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں۔ لیکن میری بینائی جو ہے، میری جو سماعت ہے، وہ مجھے عطا کیا گیا ہے، یہ عطائی ہے، حادث ہے، کسی زمانے سے شروع ہوا اور کسی زمانے میں ختم ہو جائے گا۔ میری آنکھیں کمزور ہو گئی تو اس کا کوئی حد ہے، کمزور ہو گئی میں نے چشمہ لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بینائی نہ کسی نے اللہ کو دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذات کے صفات قدیم میں سے ہے، جو نہ کوئی کم کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے، نہ اس کو کسی نے عطا کیا ہے، وہ اس کے ذات کے ساتھ ہی قدیم ہے اور اس کے ذات کا صفت ہے۔ تو یہ تو ہم سمجھ میں آ گئے کہ وہ صفات کا اور تمام چیزوں کا دینے والا وہ ہے، اس لیے ہم نے ان کو رب العالمین مان لیا کہ تمام چیزیں ان کے پیدا کر۔ اگر اس میں سے کوئی چیز پیدا نہیں ہے تو اس نے پیدا نہیں کیا، اگر کوئی چیز وجود میں ہے تو وہ سب عطا شدہ ہے جو رب نے دیا ہوا ہے۔ ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو، اگر ہم کسی کا یہ صفت بینائی اس کے ذاتی صفت تسلیم کرے کہ فلاں کی بینائی جو ہے، فلاں کا علم جو ہے، یہ اس کے صفت ہے، اس طرح صفت کہ جو قدیم ہے اس کو کسی نے نہیں دیا ہے، اس کا اپنا ہے، تو پھر تو اس کو قدیم ماننا پڑے گا، پیچھے لے جانا پڑے گا کہ نہ ہو، پھر اس کا وہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہم نے شرکت کی اس کے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، فرق ادھر ہے۔ تو اللہ کے ذات تبارک و تعالیٰ، پھر اس کی ربوبیت، پیدا کرنے والے تمام چیزوں پہ جو ہم لگے ہوئے تھے، آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بلکہ کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ الرحمن کو کیوں کسی اور پہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وہ رحمت اور رحیم کو ہم رکھ سکتے ہیں انسانوں کے اوپر، اور رحمان کو نہیں رکھ سکتے۔ ابھی مجھے ادھر بیٹھے بیٹھے ایک قصہ یاد آیا کہ میں نے کہا آپ لوگوں کو آج رحمان کا ایک بتانا ہے۔ میں نے یہ سن 80 یا 79 کی بات ہے، ہم لوگ نارتھ عظیم آباد میں رہتے تھے،
تو اس زمانے میں یہ لائن والا فون حاصل کرنا ایسا مشکل ہوتا تھا جس طرح سے کوئی بڑا کام ہو کہ کسی کو یہ لائن فون لگ گیا ہے. تو ہمارا فون لگ گیا. جب فون لگ گیا تو اس کے بل کا اور اس کے لائن کا پھر ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا. تو آپ نے سنا ہوگا, ادھر بہت سارے حضرات جانتے بھی ہوں گے, پرانے عالم دین ہے عبدالستار, وہ غلام دستگیر ربانی, پتہ نہیں ابھی حیات ہے کہ نہیں ہے. تو یہ عبدالعزیز خان خلجی ہوتا تھا, تو وہ اس کی توسط سے وہ تشریف لائے تھے, دوستی ہو گئی ان کے ساتھ. تو کوئی جب اس نے میرے سے بات کرنے ہوتے تھے ٹیلی فون پہ تو اس کو شاید کوئی پرابلم ہوئی یا کچھ ایسے ہوا. ایک دن مجھے کہنے لگا کہ آپ کا ٹیلی فون بہت زیادہ خراب رہنے لگا ہے, تو یہاں جو کراچی کا جو اس کا ڈائریکٹر ہے یا جی ایم صاحب ہے, تو وہ ہمارا بہت اچھا عقیدت مندوں میں سے ہے, تو ایسا کرتے ایک دن میں اور آپ اس کے پاس چلتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں نے ٹیکسی کر کے ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے, اور خیر ہم اس کی طرف آئی چندی گڑھ روڈ پہ اس کا آفس تھا. تو جب ادھر ہم جا رہے تھے اس کے آفس کے قریب ہو گئے, تو ہم دونوں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سیٹ پہ. تو انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں جس کے پاس آپ کو لے جاتا ہوں یہ کہتا ہے میں روحانی طور پہ شیخ عبدالقادر جیلانی سے میرا بہت گہرا تعلق ہے. تو آپ کو بہت باتیں سننے پڑیں گے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں, اور البتہ یہ بھی ہے اس میں کہ وہ 2 کرامات یا 2 چیزیں منسوب کرے گا اس سے, شیخ عبدالقادر جیلانی سے 20-25 اپنی کرامات بیان کرے گا. ایک اس کا بیان کرے گا تو 20-25 اپنا بیان کرے گا. اگر 2 اس کا بیان کیا تو 50 اپنا بیان کرے گا. یہ آپ کو سننے پڑیں گے. واقعاً جب ہم اندر گئے تو وہ ایک کرامت وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے سے تعلق روحانی کا بتاتا تھا, اور اس میں پھر اپنے بہت سارے کرامات بتاتا تھا. میرے لیے زندگی میں پہلے دفعہ تھا کہ میں نے کسی انسان کو اتنی اپنی کرامات بیان کرتے ہوئے سنا. میں یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا. تو آج بھی میں ابھی سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے اس ڈائریکٹر صاحب کی طرح کہہ دوں کہ آپ لوگ ایک تو سورۃ الرحمن کا سن لیں اور پھر میرے بھی کچھ کرامات سن لیں. اس میں 20-25 ایک میں یہ بتاؤں گا, پھر 20-25 سن. تو کل رات ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ میں کل رات آپ لوگوں کے یعنی آج رات کی ہماری بات ہو رہی تھی کہ میں آپ کو کچھ چیزیں ایسے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ جس کا میں نے اپنے قطب عالم سے سیکھا, یا اس نے ہمیں اس سیر و سلوک میں انہوں نے ہمیں ان چیزوں کا جو ان کے وجود سے ہمیں وہ چیز منعکس ہوئی ہے. میں کوشش کروں گا جس طرح کل رات میں نے آپ سے کہا کہ میرے اس باتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ علم حاصل ہو گیا. میں تو صرف اس تک آپ کو لا رہا ہوں کہ یہ ایک علم ہے جو آپ لوگوں نے ان چیزوں کو اپنے استاد اور مرشد سے سیکھنا ہے. اگر آپ اپنے مرشد کے اس حد تک نہیں پہنچے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کے عرش کا یعنی قلب کا تصفیہ کرے اور نفس کا تزکیہ کرے اور آپ کو روح کے فنائیت کی باتیں کرے, وہاں تک آپ کو پہنچائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق ابھی تک اپنے مرشد کے ساتھ اس حد تک پہنچا نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو جس نے کا استاد نہیں ہے اس چیزوں کے لیے, کل رات میں نے یہی بات عرض کی تھی کہ اس میں تو میں جب آپ لوگوں کے لیے بیٹھ جاتا ہوں, کل پرسوں مجھے کسی نے کہا کہ آپ یہ اپنا یہ دیکھ لیجئے گا جو ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے, اس پہ ایک نظر ڈال دیجیے گا. میں نے کہا یار معاف کر دینا. اس کے 2 وجوہات تھے. احمد معاذ کو میں نے کہا معاف کر دینا یار, میں نہیں دیکھوں گا, مجھے شرم آتی ہے. شرم اس لیے مجھے آتی ہے کہ ایک میں بے علم اور اتنے بڑے بڑے مسائل میں بات کرنے کا بس ایک دفعہ ہو گیا, بس ابھی ہم کر رہے ہیں ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ میں نے اپنے استاد سے وہ چیزیں محسوس کیا, مجھے آج تک اطمینان نہیں ہوا کہ میں ادھر بیٹھ کر کے میں ان چیزوں کو آپ لوگوں کو میں پیش کر سکا. جیسا یہ ہے الرحمن کے بارے میں, الرحمن کے بارے میں اتنا وہ چیزیں اعلیٰ ہے, اتنا اس کا احساسات اوپر ہے کہ اس کو جمع کرنا اور عوام کے سامنے یا اس کے سامنے رکھنا ہم جیسے بے خبر بے علم آدمی جاہل کے لیے بہت مشکل کام ہے. لیکن وہ جتنا ہم نے اس دائرے میں ہم نے حاصل کیا ہے, کوشش کروں گا کہ اس کا وہ کریں.
اب اس بات الرحمن شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو آج رات خود سورۃ الرحمن جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے ہم بات ادھر سے شروع کریں گے کہ ایک پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن کے نام سے رکھی ہے اور اس کی کیا اس کے کیفیات ہے اور کیا اس اسماء کے کمالات ہیں. تو الرحمن کے بارے میں 2-3 باتیں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کی مثالیں دوں گا، شاید کیفیات کو ہم سمجھ سکیں. یا اس آپ نے دنیا میں کھانا آپ کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو بھوک لگتی ہے. پانی آپ کیوں پیتے ہیں؟ آپ کو پیاس لگتی ہے. گھر آپ کیوں بناتے ہیں؟ کہ جس میں آپ رہتے ہیں. اس طرح سے آپ کا جو کام اس دنیا میں ہوتا ہے، جو کام آپ کرتے ہیں، پہلے اپنے دائرے اختیار میں سوچیں. تو اپنے دائرے اختیار میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں، اس دائرے اختیار میں اس کے پیچھے آپ کا کچھ ہے جو آپ کو اس بات کی طرف لے جاتا ہے جو آپ وہ کام کرتے ہیں. بعد میں یہ کہ نیکی ہے یا بدی ہے، ایک دفعہ اس کو سائڈ پہ رکھیں. وہ نیکی اور بدی کے پیچھے بھی آپ کے کچھ احساسات ہیں جو آپ کو پش کرتا ہے، جو آپ کو مثال کے طور پہ یہ کرتا ہے کہ اس کام پر آمادہ کر دیتا ہے جو آپ کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کسی کی ضرورت ہے اور نہ اس نے کسی سے کچھ لینا ہے اور دینا ہی دینا ہے. اوکے، اب سوال ادھر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کا ارادہ کر لیا، یہ ارادہ ہوا کہ آپ کو پیدا کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا کیفیات ہے کہ ہمیں بنانے کے لیے. پہلے ہم اس پہ تھوڑا سا، اور اس میں ایسے ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کا ارادہ ظاہر فرمایا تو کیا کہا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں اس دنیا میں آدم کو پیدا کرنے والا، صحیح ہے. تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں اپنا خلیفہ ارض پہ بنانے لگا. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا ایسے پیدا کر رہے آپ کہ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو فساد پھیلائے گا اور قتل کرے گا ایک دوسرے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو جب یہ علم ہوا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کیا رد عمل دکھایا؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا اس کو آپ پیدا کر رہے ہیں کہ جو فساد کرے گا اور قتل کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، وہ جو حمد ہے، تعریف ہے، جو میں پہلے کہہ رہا تھا، اس میں تمام حمد اسی کا ہے اور تمام ثنا اسی کا ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو ایک تھوڑی سی بات غور کرنا ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ یسبح للہ ہے، ثنا کی بات آئی ہے، اور وہاں پہ الحمدللہ میں اس سے پہلے ثنا کے ذکر نہیں آیا، حمد آیا. اس وجہ سے کہ رب العالمین میں جو ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی ہے اس کے صفات کا، اور چونکہ حمد ثنا ہے اور عاجزی ہے، شکر ہے، سر بسجود ہونا ہے، تو اس لیے بعد میں والے چیز پہلے نہیں آیا. مفتی صاحب سے توجہ ہے آپ کے کہ وہ نہ، تو وہ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے تعریف بھی کرتے ہیں اور ثنا بھی کرتے ہیں اور آپ کا حمد بھی کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں. سب کچھ، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی کیا ہے کیا ہے. اب وہ کیا چیز ہے؟ سوال ادھر ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ محتاج ہے، نہ اس میں کوئی ایسے وہ خوبی ہمارے اندر ہے کہ وہ فساد فرشتوں نے کہا جو پہلے سے دیکھا ہوا تھا کہ اس سرزمین پہ کس کس مخلوق نے کیا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو آپ نہیں جانتے.
اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات کی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس نے یہ بھی کہا، پھر میں نے کہا تم نہیں جانتے، اور فوراً اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ میں نے تمام اسماء بتا دیا جو کہ اس دن ہماری بات ہوئی تھی اس کے اوپر، مصنوی نے بھی بات کی تھی اس کی. تو اب ہمارے جو مربی یا ہمارا جو اس نے ہمیں اس مبارک کے بارے میں جو کیفیات بتائی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ رحمان نام ہے جس میں تمام کے تمام رحمت ہے، جس کے پیچھے عشق اور محبت کار فرما ہے. وہ عشق اور کمال کا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس اسم میں ہے کہ وہ آپ کے محبت ہر چیز کی بدی آپ کے سامنے نہیں، اتنا نہیں آپ کو نظر آتا ہے اس محبت میں جتنا آپ اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ جو وہ خوبیاں ہیں. تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پہلا جو مظہر یا آپ کے محبت کا جو تعلق ہے اس الرحمن کے تحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا اس کا تعلق بنتا ہے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت اور احساس کا تعلق کے محبت کے ساتھ وہ ہمارے فساد اور ہمارے وہ فرشتوں کو جگا جو تم نہیں جانتے وہ ساری چیزیں اس میں آ. تو الرحمن کے وہ کیفیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ جو ایک محبت کا تعلق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انعامات وابستہ ہے. کہا کہ اگر اللہ فرماتے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. مطلب یہ رحمان کا وہ صفت جو کہ محبت ہے اس کی وجہ سے ہے. یہ جو تھوڑا سا اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں، لولاک لولاک لما خلقت الافلاک، کہ وہ یہ حدیث کوئی اس طرح بیان کرتا ہے. علماء کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں وہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ سب کائنات اور یہ سب وجود میں آیا. لیکن جب آپ رحمان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق کی طرف تعلق کو دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنا اپنا چاہتا ہے تو وہ تمام صلاحیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مظہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہوا ہے، تب اس مظہر کا جو ہے اس نے تمام چیزوں کو وجود میں لایا. اس کے بعد پھر یہ امتحانات رکھ دیا گیا کہ دنیا ہو گیا، امتحان ہو گیا، محبت. لیکن تمام انسان کے اس محبت کا امتحان ہے جو اس کے اس دنیا کائنات میں کہ آپ کا محبت کس کے ساتھ ہوتا ہے. پھر بات ادھر آ گئے کہ اب مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو سادہ لفظوں میں ہمارا دیکھیں کہ اب صحابہ کا کوئی صحابہ کے اس پہلے ملاقات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ تمام امت اپنے سارے باغ دوڑ میں جتنی بھی کوششیں کر لے کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. وہ کیوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب محبت کا تعلق بن جاتا ہے اس کے ساتھ اور وہ اس کے ساتھ اس رشتے میں ایک ہو جاتا ہے نا، وہاں جب اس رشتے میں منسلک ہو گیا انسان تو سر بسجود ہو گیا اور یہ کہا کہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہے. ایسا ہی ہے. تو اس لیے کہ تعریف کے قابل کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی ذات اتنا جو اس ستائش کے قابل ہو، تو وہ ہو گیا سر بسجود ہو گیا، اس کا مطلب شکر ہو گیا اور اطاعت ہو گیا، سر بسجود ہو گیا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا جیسے تعلق بن گیا وہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کی محبت اور رحمتوں کا دروازہ کھل گیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وہ جو رحمتوں کا جتنے رنگ ہے نا وہ سب آپ کے وجود مبارک میں ہیں اور آپ کے اس میں کہ جو آپ کے ساتھ منسلک ہو گیا آپ وہ وجود مبارک ہو کہ آپ کے ساتھ جس کا تعلق بن جاتا ہے تو ادھر
ستائش کے سب وہ ہے اور ادھر رحمتوں کا سب کچھ اس کے حوالے ہے. اس لیے وہ دنیا کے لیے کیا آیا؟ رحمت للعالمین ہے کہ جو الرحمن نے وہ محبت کیا، کیونکہ یہ اس کا ہے، محبت بھی اس نے پیدا کیا، یہ اس کا صفت ہے. اور ہمیں جو بھی ملا ماں کو، اب مثال کے طور پہ وہی محبت ایک ذرہ سا محبت ماں میں ہے. یہ مثال میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی کوئی برابری والے ہیں، میں یہ دے رہا ہوں ایک قاتل ہے، وہ جیل میں قتل کر چکا ہے، پھر بھی اس کے لیے ماں رو رہی ہے میرا بیٹا ہے. اس کو وہ عیب نہیں نظر آتا ہے جو اس کے اندر ہے. کیوں کہ محبت ایسے آپ کے ساتھ اس کا تعلق کو بنا دیتا ہے کہ آپ کے وہ تمام کمیاں جو اس کے اندر ہے وہ آپ سے چپ جاتے ہیں اور اس کے لیے آپ لے لیتے ہیں. اس محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوا، جب ہمارے مربی اور ہمیں سمجھایا اور سیر کروایا، تو ایسی جگہ آپ سمجھ لیجئے گا، تصور میں لیا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کیا ہے، یہ بولا یہ وہ ستارہ ہے کہ جو میرے سے پہلے بھی وہ یہ ہے. فرمایا یہ میں ہوں، یہ میرا ستارہ ہے. یہ وہ ستارہ ہے، وہ محبت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم قدیم میں اور محبت قدیم میں جس نے اللہ تعالیٰ کے اس رحمتوں کو قبول کیا اور انہوں نے رحمتوں سے محبت اور عشق میں اس کا جواب دے دیا.